وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَأَطِیعُوا، وہ اور یطیعُ اطاعت کرنا، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے اطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو الرسول، الف لام لگا یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، بچو، وَاحْذَرُوا، اور بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فَإِن، پس اگر، تولیتم، تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہے، باقی کلمہ رہ گیا وَلَّا یَوَلُّ، وَلَّا منہ پھیر لینا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تم کا مطلب تو وہی تم ہوتا ہے، وَإِن، اور اگر، تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، اور اگر تم نے حکم عدولی کر لی، منہ پھیرنا یعنی اللہ کے حکم سے اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرنی تھی، اگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا، فَعَلَمُوا، پس، عالمہ یعلم اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے جاننا، علم، الف جو ہے امر کے لیے آ گیا، علم جانو، اور واو الف لگا ہے اس لیے میم کے اوپر پیش آ گئی، علموا، تم سب جان رکھو، انما، بے شک، علی رسولنا، علی پر، رسولنا ہمارے رسول پر، خوب جان رکھو، اس بات کو جانو تم، البلاغ المبین، ان کے اوپر جو فرض ہے وہ ابلاغ کرنا ہے، واضح کر کے، اور بس، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اس کا کام منوانا نہیں، ابلاغ کرنا ہے، بات تم تک پہنچانا ہے، بات پہنچا دی، اب اطاعت تمہیں ہی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور ان کے رسول کی بات کو مانو، اور باز آ جاؤ، ہوشیار رہو، متنبہ رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو بس صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام